فرینڈس، میں ہوں ایڈوکیٹ پرویز کموکا فرام پیراماؤنٹ لیگل سولوشنز۔ آج ہم بات کریں گے ڈاور کے بارے میں، حق مہر کے بارے میں، کہ حق مہر کا ادا کرنا کب ضروری ہے، یا ایک عورت اپنے ہسبینڈ سے حق مہر کب طلب کر سکتی ہے، اس کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ تو دوستو، حق مہر شرعی طور پر اور قانونی طور پر شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پے کرے جب اس کی بیوی اس سے حق مہر ڈیمانڈ کرے۔ وہ ڈیورنگ دا سبسسٹنس آف میرج بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، جب وہ ان کے درمیان شادی جو ہے وہ چل رہی ہے اس دوران بھی وہ حق مہر طلب کر سکتی ہے، یا سپریشن کی صورت میں جب شادی ختم ہو جاتی ہے طلاق یا خلا کی صورت میں، تو تب بھی وہ اپنے خاوند سے حق مہر کی جو رقم ہے وہ طلب کر سکتی ہے۔ وہ کتنی ہے؟ وہ ایٹ دی جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت جو حق مہر کی رقم لکھی جاتی ہے میرج کانٹریکٹ پہ یا نکاح نامے پہ، اس کے مطابق اس کو حق مہر اپنی بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو بیوی شادی کے دوران بھی اپنا حق مہر اپنے خاوند سے طلب کر سکتی ہے، اور اگر اس کا خاوند اس کی ڈیمانڈ پہ حق مہر ادا نہیں کر سکتا تو اس کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے دعویٰ فائل کرے اور اپنے حق مہر کو طلب کرے کہ اتنا جو میرا حق مہر اکارڈنگ ٹو میرج کانٹریکٹ یا بنتا ہے وہ مجھے ادا کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں یہ شوہر کی ذمہ داری ہے قانونی اور شرعی کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے۔ ایسا ہی ایک کیس آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، جس میں بیوی نے اپنے شوہر سے حق مہر طلب کیا اور خرچہ نان و نفقہ طلب کیا شادی کے دوران، کیونکہ اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کو خرچہ بھی ادا نہیں کر رہا تھا، اور حق مہر بھی اس کا ابھی قابل ادائیگی تھا، جس پر شوہر نے لیت و لال سے کام لیا، کورٹ میں آیا، کورٹ میں کیس کو پرسو کیا، ڈکری ہونے پر اپیل میں چلا گیا اور اس کی حق مہر کی جو رقم تھی وہ ادا نہ کی، بجائے اس کے کہ ڈکری کے مطابق جو آنریبل کورٹ فیملی کورٹ نے ڈکری حق مہر کی فرمائی تھی کہ اتنا حق مہر اس کو ادا کرے اور اتنا خرچہ ادا کرے، وہ ادا نہ کیا۔ یہ میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان تک گیا، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو سنا گیا تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف اس کو حق مہر کی رقم ادا کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ ساتھ ہی with 10% انکریز کا حکم دیا کہ جتنے سال لیٹیگیشن میں اس نے میٹر کو لنگر آن کیا ہسبینڈ نے اور اس کو حق مہر اپنی بیوی کو ادا نہیں کیا، اس پہ 10% اینول انکریز کے ساتھ ادا کرے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ حکم فرمایا کہ چونکہ اس نے ایک فریولس لیٹیگیشن کی، جان بوجھ کر کورٹ کا ٹائم بھی ضائع کیا اور اپنی بیوی کا حق بھی اتنے سال مارا، لہذا اس کو ایز اے کمپنسیٹری کاسٹ 100,000 مزید جرمانہ کیا، اور یہ حکم ٹرائل کورٹ کو یہ حکم دیا کہ اگر یہ حق مہر اور اس کے ساتھ کمپنسیٹری کاسٹ جو کورٹ نے اس کو ڈالی ہے وہ ادا نہیں کرتا تو اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا جائے، اور تھرو اٹیچمنٹ آف پراپرٹی اس کے پراپرٹی سے یہ تمام واجبات وصول کیے جائیں۔ تو دوستو، ایسی صورت میں جب کوئی ہسبینڈ
اپنی وائف کا حق مہر ادا کرنے سے انکاری ہو تو اس کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور کورٹ میں جا کے ڈاور کا کیس کرے، مینٹیننس کا کیس کرے، اور قانونی طور پر اور شرعی طور پر وہ عورت اپنے ہسبینڈ سے وہ رقم وصول کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک شرعی حق بھی ہے جو سورۃ النساء اور سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں کہ اپنی بیویوں کو حق مہر کی رقم اور ان کا نان و نفقہ ادا کیا جائے۔ اور پاکستان کے قانون میں بھی یہ چیز لکھی گئی ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ، سیکشن 10 آف مسلم پرسنل لا اور سیکشن 2 آف فیملی کورٹس ایکٹ اس کی واضح طور پر تشریح کرتے ہیں، جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ڈاور اور مینٹیننس یہ شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ادا کرے۔ تو یہ کیس تھا دوستو 2024 SCMR 142، جس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اکارڈنگ ٹو پاکستانی مسلم لا اور اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ حکم دیا شوہر کو کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے حق مہر کی رقم بھی ادا کرے، اس کا نان و نفقہ بھی ادا کرے، اور اس کو غلط طور پر لیٹیگیشن میں انوالو کرنے پہ اس کو کمپنسیٹری کاسٹ بھی ڈالی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں، والسلام۔